أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 486 ہے، 486۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کی گئی، 68۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم علی شیئن کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیمو تم قائم کرو التوراۃ والانجیل، تورات کو اور انجیل کو، وما اور جو کچھ کے انزل نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ اور یقیناً زیادہ کرے گا، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما وہ جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں، فلا تأس چنانچہ آپ غم نہ کھائیں، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھو گے، کسی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور اس کتاب پر جو تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ دوسری بات، جو وحی اے رسول آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی۔ تیسری بات، آپ ان کافر لوگوں پر افسوس نہ کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ آپ دین ابراہیمی پر ہیں اور تورات پر بھی آپ کا ایمان ہے اور آپ گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے، مگر تم نے دین ابراہیمی میں اپنے پاس سے بہت سی نئی چیزیں نکال لی ہیں، اور تورات میں جو تم سے عہد لیا گیا تھا تم اس کا انکار کر چکے ہو، اور تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اسے تم چھپا رہے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا
کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے مانتے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں اور حق پر ہیں، اور ہم آپ پر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اس طرح کی گستاخی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ٹوک انداز میں مخالفت پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے اہل کتاب کو کہ اہل کتاب تم کس راہ پر نہیں ہو، کسی بھی راہ پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تورات کو اور انجیل کو اور اس چیز کو قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی بتلا دیا گیا، بتلا دیا جائے اے پیغمبر آپ ان اہل کتاب کو بتا دیجیے کہ جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرو گے جو کہ جو حقیقت میں تورات ہے اس پر قائم نہیں رہو گے، اور حقیقی انجیل پر جب تک تم قائم نہیں رہو گے، اور جو کچھ کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں اترا ہے اس پر جب تک تم قائم نہیں رہو گے تمہاری بنیاد ہی نہیں، تم کسی بنیاد پر قائم ہی نہیں، تمہاری بنیاد اسی وقت قائم رہے گی اور تم کسی بنیاد پر اسی وقت تک قائم رہ سکو گے جب تک کہ تم تورات پر اور انجیل پر اور جو کچھ کے نازل کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر قائم نہ رہو۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس قوم کے لیے جو آسمانی کتاب دی گئی اس قوم کو چاہیے کہ وہ اس آسمانی کتاب کی ہدایات اس کے احکامات پر قائم رہے۔ آسمانی کتابیں اس لیے نازل نہیں کی جاتی کہ ان آسمانی کتابوں ہی کو بدل دیا جائے، بلکہ یہ آسمانی کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کتابوں کی ہدایات اور احکامات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلا جائے۔ بدبخت قسم کے اہل کتاب یہ یہود جنہوں نے تورات اور انجیل کے ذریعے سے یہود و نصارہ نے اہل کتاب نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ انہوں نے خود کتاب کو بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آسمانی کتاب برسوں کی گزر جانے کے باوجود عدل بدل سے بالکل پاک، تحریف سے ترمیم سے بالکل پاک قرآن مجید فرقان حمید آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں موجود ہے، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس قرآن مجید پر جب تک ہم قائم نہیں رہیں گے ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم بے بنیاد ہو جائیں گے۔ جیسے محاورہ مشہور ہے بے پیندے کا لوٹا کہا جاتا ہے، کوئی پیندہ ہی نہیں، وہ لوٹا کیا ہے جس لوٹے کا پیندہ نہ ہو۔ اس قوم کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی جس قوم کے پاس آسمانی ہدایات موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید عطا کیا ہے، اس قرآن مجید کہ آسمانی کتاب ہونے کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی ہدایات پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت یا آخری کتاب عطا کی ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہم کو یہ کتاب عطا کی ہے، اور اس سے بڑی قسمت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب 1500 برس گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کی ہر سورت، اس کا ہر رکوع، اس کا ہر پارہ، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر حرف پوری طرح محفوظ ہے۔ ہماری عزت، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہمارے لیے امن و سلامتی اسی کتاب ہی سے ہے۔ جب تک ہم اس کتاب کو پکڑے رہیں گے، اس سے جڑے رہیں گے، اس سے چمٹے رہیں گے، عافیت، سلامتی، امن، کامیابی، غلبہ، ترقی، نجات، سلامتی سب کچھ ملے گا۔
یہ بدبخت، یہ بدقسمت یہودی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی محرومی ہے کہ قرآن کا نازل ہونا ان کے لیے اور زیادہ سرکشی کرنے اور کفر و ضلالت میں پڑھنے میں ترقی کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ یہودی اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی سرکشی، ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ پیغمبر آپ اس کافر قوم پر رنج نہ کریں، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جس کو ایمان قبول کرنا ہے وہ ایمان قبول کرے گا، جو قبول نہیں کر رہا ہے قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے محرومی کا باعث ہے۔ پیغمبر آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا